بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 7، پارہ نمبر 11۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ سورہ یونس رکوع نمبر 7۔ قرآن مجید میں یہ ایک مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب ان کی قوم پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو جناب یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر اور اجازت سے پہلے ہی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس قوم نے رب کائنات سے ایسی معافی مانگی، توبہ اور استغفار کی کہ جو عذاب آ رہا تھا وہ واپس چلا گیا۔ پورے قرآن مجید میں یہ صرف ایک ہی مثال ہے کہ آنے والا عذاب واپس چلا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اذن اور امر سے پہلے ہی وہاں سے آپ نے ہجرت کی اور چلے گئے،
اور قوم نے معافی مانگی، اللہ پاک نے اس قوم کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں رکوع نمبر 7 کے اندر چند عناوین ہے، ان میں سے سب سے جو پہلا عنوان ہے وہ ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور نہ اس کی طرف سے آنے والے، من ہو اس اللہ کی طرف سے آنے والے، من قرآن، قرآن مجید سے کچھ پڑھتا ہے، ولا تعملون من عمل، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، فما یعزب عن ربک، اور نہیں پوشیدہ نہیں غائب تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، کوئی ذرہ برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے، واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک اپنے علم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 59 رب کائنات کا پیارا فرمان ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا ہو، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کا علم ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، ولا رطبن، اور کوئی تار چیز، ولا یابسن، اور خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اسی لیے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیث مشہور مروی ہے، احسان کی تعریف میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بلا شبہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 50، صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ تو عزیز بھائیو، رب کائنات سے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر حال میں، ہر آن میں، زمین میں، آسمان میں، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ عنوان تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور اس سے آگے ایک نیا عنوان ہے اولیاء اللہ کی پہچان، اولیاء اللہ کی پہچان۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے،
ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے انعام ہے۔ اور آگے ان کی شناخت اور پہچان، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان ہے اور ان کی پہچان ہے۔ ایمان اور تقوی جس میں آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور ان کے لیے ہر حال میں بشارتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہر طبقے میں موجود ہیں، علماء میں اور تاجروں میں اور صنعت کاروں میں اور مزدوروں میں اور کاشتکاروں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو پیر ہوگا یا مولوی ہوگا، بلکہ ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں۔ اور ولیوں کی شان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ان کے لیے ہی بشارتیں ہیں ہر حال میں۔ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، ان من عباد اللہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء، یقیناً کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون سعادت مند لوگ ہوں گے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں؟ فرمایا، وہ لوگ جو کسی مالی لالچ یا نسبی تعلق کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمناک ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3527، اور اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 2275، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی بشارتیں جن کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے، اور ان کے لیے کئی قسم کی بشارتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 1، پہلی بشارت کہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی، جیسا کہ فرمایا اللہ پاک نے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ ایک تو یہ بشارت ہے کہ ان کو پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ملے گی جن کے پاس ایمان اور تقوی ہے۔ دوسری بشارت کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کفار جیسی بے صبری اور خوف اور غم سے محفوظ رہنا۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، بلا شبہ انسان کمزور بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے
تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ تو اللہ والے، نماز پڑھنے والے، ایمان والے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، غم اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور تیسری بشارت اللہ کے ولیوں کے لیے وہ اچھے خواب ہیں۔ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 6990۔ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات، بشارت والی چیزیں۔ لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب۔ تو یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اچھے خواب جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ نمبر 4، مومن کو اور ایمان والوں کو وفات کے وقت بھی، دنیا کے آخری وقت میں فرشتے اسے موت کے وقت بشارت دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث ہے، المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ، مومن کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے عزت عطا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جبکہ کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6507۔ اسی طرح بشارت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے نیک عمل پر، اچھے عمل پر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم سے کہا گیا، یہ بتائیں کہ آدمی خیر کا کوئی عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2642۔ اسی طرح مومن کے لیے دعا کی قبولیت کی بشارت ہے، دعا کی قبولیت کی بشارت۔ فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دیں تو وہ اسے پورا کر دے۔ صحیح البخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2703۔ تو یہ مختلف مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بشارت کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ یہ بھی بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایمان اور عمل صالح، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ان کے لیے ہر وقت بشارت ہے اور مبارک ہے، دنیا میں بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور ہر حال میں۔ اس سے آگے رب کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی،
فرمایا ولا یحزنک قولہم، اور تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، هو السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، الا سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وَإِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، اور فلاں ہے۔ یہ صرف ان کے اٹکل پچو ہیں اور اپنے اندازے ہیں، اپنے اندازوں کے پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، جن فرشتے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، اور عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں 3 چیزوں کو باعث سکون قرار دیا ہے۔ رات باعث سکون ہے، گھر باعث سکون ہے، اور نکاح بیوی خامند باعث سکون ہے۔ رب کائنات ہر مسلمان کو اپنے گھر میں سکون نصیب فرمائے۔ کچھ ایسے بھی بے نصیب ہیں، رات بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی خامند بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن، ان فی ذلک لآیات، بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، اس نظام پہ غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں سمجھ آتی ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان۔ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا، مشرکین نے، کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہی بے پرواہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، اس لیے اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے پاک ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، بغیر علم کے۔ اور اسی لیے تو رب کائنات نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا،
سورہ مریم اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ البتہ تحقیق ایسا کہنے والوں، یہ تو تم ناپسندیدہ اور نازیبا بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی، اور اللہ تعالیٰ کو شیان شان نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر آئیں گے۔ یقیناً اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ بولنے والوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں، رب کائنات کی بیوی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ قل فرما دیجئے اے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ تو دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور جھوٹ بکتے تھے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے کہ رب کائنات کی کوئی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، حالانکہ اللہ پاک اس قسم کے ہر عیب سے پاک ہے اور مبرہ ہے۔ ہاں، دنیا میں وہ فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ پاک سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے، جیسا کہ یہاں فرمایا ہے متاع فی الدنیا، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے، ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی قیامت کے دن، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی ان کے کفر، افتراء اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی وجہ سے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس رکوع مبارک کے اندر سورہ یونس کا رکوع نمبر 7 اللہ پاک نے چند عناوین بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ایمان اور تقوی ہوتا ہے، اور ان کے لیے بشارتوں کے جو مختلف مواقع ہیں، اللہ پاک نے پھر ان کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ پاک ہی ساری عزت کا مالک ہے، اور آخر میں اپنی توحید اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے پاک ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے یا بچے ہیں تو بہت بڑا افتراء باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پاک کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی
سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔